الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، سعیدی چینل کے توسط سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے روبرو ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ گزشتہ ایک عرصے سے یہ چینل وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے مختلف نوع بیانات ویڈیوز کی شکل میں دینی، علمی اور اصلاحی رہنمائی کرنے کا ایک بہترین فریضہ انجام دے رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اسے رات دگنی دن چگنی ترقی نصیب فرمائے. آج جو موضوع لے کر ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں وہ ہے شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت. 12 کے 12 مہینے یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت کاملہ سے جس مہینے کو چاہا دوسرے مہینے پر فضیلت نصیب فرمائی. رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں پر کئی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی. اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. تو رمضان سے پہلے یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے اسے بھی اللہ رب العزت نے ایک فضیلت اور منقبت نصیب فرمائی ہے. در حقیقت شعبان المعظم کا مہینہ آنے والے رمضان کے لیے تیاری کرنے کا اور مشق اور ٹریننگ لینے کا مہینہ ہے. اسی لیے جب ہم دنیا حدیث پر نظر ڈالتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس مبارک مہینے کی بھی کچھ فضیلتیں آتی ہیں اور کچھ اعمال ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں. ایک حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ جس قدر اہتمام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اتنی کثرت سے آپ دوسرے مہینوں میں روزے نہیں رکھتے. بالآخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان، کہ رجب اور رمضان کے مابین شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں. یعنی بہت سے لوگ اس مہینے کے اندر نیک اعمال کی کثرت روزے رکھنے سے غافل ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت اور اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت سے غافل ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذالک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم. اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میری یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں روزے کی کیفیت میں ہوں، میں روزے دار ہوں. تو یہی حدیث پاک اس مبارک مہینے کی فضیلت اور منقبت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اس کے 3 درجات ہیں، 3 اسٹیپ ہیں. روزانہ کی بنیاد پر بھی بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ مضمون بہت ساری احادیث طیبہ میں وارد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رات کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر عصر کی نماز کے بعد دن کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور بندوں کے دن بھر کے اچھے اور برے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو یہ روزانہ کی بنیاد پر پیشی ہوتی ہے، یومیہ پیشی ہوتی ہے. دوسری پیشی ہفتہ وار ہوتی ہے کہ جمعہ کی رات میں بندوں کے اعمال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور جو تیسری پیشی ہوتی ہے وہ سالانہ بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہ اس مبارک مہینے شعبان المعظم میں ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ترغیب دی اور امت کو یہ بتلایا کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تاکہ ان کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں
تو ایک ایسے عمل کے ساتھ پیش ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، تاکہ اللہ رب العزت بندوں سے راضی اور خوش ہوں۔ تو یہ جو فضیلت بیان کی گئی کہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کا تعلق کسی مخصوص رات یا مخصوص دن سے نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے مہینے سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر احادیث پر ہم غور کرتے ہیں تو 15 شعبان کی رات اور دن کی بھی کچھ فضیلت اور منقبت حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ دخان کی ایک آیت مبارکہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ یہاں پر جو لیلہ مبارکہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان المبارک میں آنے والی شب قدر ہے، لیکن بعض مفسرین کا رجحان اور خیال یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ علی کل حال اس سے مراد شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور شب برات بھی ہو سکتی ہے، اور بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ شب برات سے اعمال کی پیشی کا آغاز ہوتا ہے اور فرشتوں کو وہ اعمال سونپے جاتے ہیں جو سال بھر انہیں انجام دینا ہے، اور اس کا اختتام شب قدر میں ہوتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شب برات کے تعلق سے مختلف فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ ان فضیلتوں کے پیش نظر اور ان حدیثوں پر غور کرنے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات اور 15ویں شعبان کے دن میں ہمیں 3 اعمال کرنا ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں ہم قبرستان جائیں، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں اور اپنی موت اور آخرت کو یاد کریں۔ اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک مرتبہ کیا ہے، لہذا اگر زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا جائے تو باعث اجر و ثواب ہے اور باعث فضیلت ہے، اور اس سے یہ مستحب اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں نوافل، عبادات، قرآن کریم کی تلاوت اور مختلف نوع عبادات کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کریں اور اپنی رضا مندی کا پروانہ عطا فرمائیں۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ تو جہاں تک روزے کی بات ہے تو یہ پورے مہینے روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بالخصوص 15 شعبان کو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو بعض حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ 15ویں شعبان کا دن ایام 20 میں بھی آتا ہے، تو ایام 20 کی بھی حدیث پاک میں فضیلت ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اور امت کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اب بہت سے لوگ شعبان کے 15ویں دن اور 15ویں رات کے بارے میں افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ بعض لوگ سرے سے اس کی فضیلت اور منقبت کا انکار کر دیتے ہیں کہ 15ویں شعبان اور 15ویں رات کے بارے میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہے، اور بعض بہت زیادہ افراط اور تفریط کرتے ہیں اور ساری کی ساری فضیلت اسی ایک رات اور اسی ایک دن میں مانتے ہیں۔ تو جو درست بات ہے اور معتدل بات ہے وہ یہ ہے کہ احادیث سے کچھ نہ کچھ فضیلتیں وارد ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ساری احادیث ضعیف ہیں، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیثوں سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، اور ضعیف حدیث جب بڑی تعداد میں ہو تو ان سے بھی مستحب عمل ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انہی 3 کاموں پر 15ویں رات اور 15ویں دن عمل کرے، اور اس کے علاوہ جو بہت ساری رسومات، بدعات، خرافات گھڑ لی گئی ہیں، اس رات میں بڑی بڑی تقریبات منعقد کرنا، مسجدوں میں اکٹھا ہونا، یا بہت سے لوگ جو پٹاخے بازیاں کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں اور مختلف رسومات انجام دیتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ترک کرنے کے لائق ہے۔ تو یہ چند مختصر معروضات آپ حضرات کے سامنے اس مناسبت سے پیش کی گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ اور فہم اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔